چاہتا ہوں. میں بڑی پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ہیلتھ کارڈز ہیلتھ انشورنس دے دیں گے, لیکن چلیں تھوڑی دیر لگی, لیکن اچھا ہوا کہ آج آپ نے لانچ کیا یہ اسلام آباد کے اندر اور فاٹا کے اندر, کب دو علاقوں کے اندر مستحق لوگوں کو, غریب خاندانوں کو یہ 7,20,000 کا ہیلتھ انشورنس, یعنی کہ ایک خاندان 7,20,000 تک خرچ کر سکتا ہے اگر ان کے گھر میں کسی کو بیماری ہو جائے. میں اس لیے بڑا خوش ہوں آج کہ ہم نے یہ پہلے پختونخوا کے اندر انٹروڈیوس کیا ہیلتھ کارڈ, اور ہم نے تقریباً آدھے جو غریب گھرانے تھے, 69 پہلے آدھے دیے, پھر 69% پہ پہنچ گئے, تقریباً 70% غریب گھرانوں کو ہم کارڈز دیا, اور بڑا فرق پڑا اس سے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ایک مزدور ہے یا ایک کلاس 4 کا نوکر ہے, مشکل سے آج کل کی مہنگائی میں وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکتا ہے. جب گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ کئی غریب گھرانے صرف بیماری کی وجہ سے غربت کے نیچے چلے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کا جو سبسسٹنس پہ ہوتا ہے, مشکل سے اپنے گھر کو بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بجٹ بنایا ہوتا ہے, اور ایک بیماری کی وجہ سے وہ سارا گھر نیچے چلا جاتا ہے. اور مجھے اس لیے بھی پتہ ہے کہ میری جب والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل ہی نہیں تھا. تو پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ غریب گھروں میں کیا ہوتا تھا. ایک غریب گھرانے میں کینسر ہوتی تھی تو وہ بیچارہ ایک غریب آدمی سب کچھ بیچ دیتے تھے, کیونکہ کینسر کی بیماری آہستہ آہستہ جب کینسر پھیلتی تھی ایک انسان کے اندر, تو اس تکلیف میں دے کے اپنا خاندان کا کوئی سیونگ ہوتی تھی, سب کچھ بیچ دیتے تھے, کیونکہ وہ تکلیف میں کون دیکھتا ہے اپنے قریبی کو. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے نچلے کمزور طبقے کو پروٹیکٹ کریں یہ ہیلتھ کارڈ سے, کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ایک پتہ ہو کہ جناب میرے پاس ایک کارڈ ہے, میں جاؤں گا ہاسپٹل میں علاج ہوگا. اور اس سے ایک انسان بے بس ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہو. کیونکہ میں نے یہ دیکھی تھی, میری والدہ کی بیماری تھی, اور طرح کی بے بسی تھی کہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, باہر لے جانا پڑا. لیکن ایک غریب آدمی اگر گھر میں بیماری ہو اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں, یہ ایک معاشرے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس معاشرے پہ جدھر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پہلا قدم ہے, اور انشاءاللہ یہ جو ہماری پوری کوشش ہے اور ساری ہماری پالیسیز بنے گی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, جو بھی ہماری پالیسی بنے گی اس کے اینڈ میں کیا ہوگا کہ کیا ہم غربت کم کر رہے ہیں. ہر پالیسی, اگر ہم آج انڈسٹریل پالیسی بنا رہے ہیں, اپنے انڈسٹریلسٹ کو انسینٹو دے رہے ہیں, ٹیکسٹائل والوں کو انسینٹو دے رہے ہیں, اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہاں دولت بنے گی پاکستان میں, نوکریاں ملیں گی لوگوں کو, غربت کم ہوگی. جو چائنا کا ماڈل تھا, انہوں نے ویلتھ کریٹ کی, ویلتھ کریشن کی وجہ سے جو پیسہ آیا انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. تو ہماری ساری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے گی اینڈ میں ہم سوچیں کیا ہم اس سے غربت کم کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے انشاءاللہ غربت کم ہوگی, کیونکہ یہ جو لوگ پہلے ہی مشکل سے اپنی خرچے پورے کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. پہلے یہ اسلام آباد میں اور فاٹا میں اور قبائلی علاقے میں میں خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات سے وہ لوگ گزرے ہیں پچھلے 15 سال میں. ابھی تک صحیح معنی میں ریہیبلیٹیشن شروع نہیں ہوئی وہاں, کیونکہ اتنی تباہی مچی تھی. تو ان کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے سارے قبائلی علاقے کے خاندانوں کے لیے ہم یہ پورے ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کریں گے, تاکہ وہ کم از کم ان کے پاس شروع میں ان کی مدد کر سکے. جب آہستہ آہستہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, آہستہ آہستہ جب خرچہ شروع کریں گے, اور وہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. میں اور ڈاکٹر یاسمین نے 1 کروڑ خاندانوں کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ مہینے کے اندر پہنچائیں گی. تو یہ بھی پنجاب میں بہت بڑی چینج آئے گی, کیونکہ وہاں بھی
جس طرح کے پی کے اندر فرق پڑا تھا انشاءاللہ پنجاب میں، تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آج کل مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مشکلوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ جب روپے کی قیمت 35% گری، اور وہ گری اس لیے کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں تاریخی خسارہ تھا، تو جب آپ کا خسارہ ہو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، ڈالر کی کمی ہو جائے، تو پھر وہ یہ ہمیں سب کو احساس ہے کہ اس وقت لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، گیس کی بڑھ گئی، بجلی کی بڑھ گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں، اس گورنمنٹ کو احساس ہے اس چیز کا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے، لوگوں کے لیے جتنی ہم آسانی پیدا کریں، جتنا لوگوں کے لیے ان حالات کے اندر عام جو سب سے مشکل میں طبقہ ہے، اس کے لیے پوری آسانیاں پیدا کریں۔ میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک پورا پاورٹی ایلیویشن کا، ایک غربت کم کرنے کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام نہیں آیا، جو سارے ادارے مثلا زکوٰۃ، بیت المال، جو یہ بسپ تھا، یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو ایک ہی امبریلا کے نیچے لا کے ایک بڑا کنسرٹڈ نچلے لوگوں کے لیے غربت کم کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام ہم انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں، ہم سستے بلکہ غریبوں کے لیے ایسے قرضے لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر بھی بنا سکیں، نچلے طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھانے کے لیے۔ یہ میرا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پورا پروگرام ہے۔ میں صرف ہیلتھ کی طرف سے ایک اور بات کر دوں، کیونکہ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے لوگوں کے اوپر ان کی تعلیم اور صحت پہ پیسہ نہ خرچ کرے۔ کوئی آج تک معاشرہ ترقی نہیں کیا، اور ہم ان دونوں میں تقریباً دنیا میں سب سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے ہندوستان ہمارے پیچھے تھا، وہ ہمارے سے ہندوستان آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل، بنگلہ دیش آج جب علیحدہ ہوا تھا بنگلہ دیش، تو ویسٹ پاکستان بہت آگے تھا، آج وہ بھی ہمارے سے آگے چلے گئے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم جب اپنے لوگوں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی، ان کی تعلیم اور صحت پہ، وہ آگے نہیں جا سکتی۔ ہم اب پوری ہماری جو گورنمنٹ ہے، یہ مشکل حالات میں ہیں، مشکل حالات، لیکن ہم سارا وقت ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم کیسے ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر میں نے آج ڈاکٹر یاسمین کو پنجاب کے ہاسپٹلز میں اور کے پی کے ہاسپٹلز میں کہ موجودہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، ہم کیسے ہسپتالوں میں صفائی سے شروع کریں، پہلے صفائی کریں، اور پھر ہم کیسے یہ ہسپتالوں کا سٹینڈرڈ گریجولی بڑھاتے رہیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا، ماشاءاللہ جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں، جو پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر، صرف کل ایک انٹرنیشنل ایجنسی کے مطابق پاکستان کا صرف ٹورزم کا پوٹینشیل $40 ارب ہے۔ یعنی ہمارے اللہ نے اس ملک کو اتنی چیزیں دی ہیں، مدنیات سب کچھ دیا ہے، باہر سے اب فرمز آ رہی ہیں، آئل اور گیس میں ڈرلنگ شروع ہو رہی ہے، گیس میں ڈرلنگ شروع ہو گئی آف شور۔ یہ صرف جیسے یہ مشکل وقت گزرے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، کہ نچلے طبقے کے لیے ان کی صحت، ان کے لیے ان کے تعلیم کے لیے، ان کی امپلائمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے، اور ان کو انصاف دینے کے لیے، وہ بھی ہم قانون لے آئے ہیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کو لیگل ایڈ دینی ہے۔ یعنی اگر غریب آدمی وکیل نہیں لے سکتا تو حکومت اس کو پیسے دے گی وکیل کر کے، تاکہ وہ اس کو انصاف مل سکے مفت کا۔ یہ ہم نے بنیادی ضروریات انشاءاللہ یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ عام آدمی کے لیے پوری کرے گی۔ میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، میں آپ سب کا شکریہ۔ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، کہ نچلے طبقے کے لیے ان کی صحت، ان کے لیے ان کے تعلیم کے لیے، ان کی امپلائمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے، اور ان کو انصاف دینے کے لیے، وہ بھی ہم قانون لے آئے ہیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کو لیگل ایڈ دینی ہے۔ یعنی اگر غریب آدمی
وکیل نہیں لے سکتا تو حکومت اس کو پیسے دے گی وکیل کر کے تاکہ وہ اس کو انصاف مل سکے مفت کا. یہ ہم نے بنیادی ضروریات انشاءاللہ یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ عام آدمی کے لیے پوری کرے گی. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ.